فجر کی سنتیں فرضوں کے بعد پڑھنے کا جواز، یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ سنتیں ہیں کہ اگر کسی کی مس ہو گئی ہیں تو وہ آفٹر فجر صلاح بھی اس کو پڑھے، یعنی آفٹر فجر کے فرض کے بھی اس کو پڑھے. لیٹ ہونے کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں جو کہ اس کتاب میں بھی دی گئی ہیں. اگر آپ ایسے وقت مسجد میں پہنچیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہو اور آپ نے سنتیں نہ پڑھی ہوں تو اس وقت سنتیں مت پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اقامت یعنی تکبیر ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جماعت کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن فجر کے بعد پھر نماز نہیں پڑھی جاتی، تو اگر کسی کی فجر کی 2 سنت باقی ہیں اور اس ٹائم پر وہ مسجد میں انٹر ہو رہا ہے کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، تو اس صورتحال میں پھر وہ کیا کرے گا؟ لازمی اسے فرض اٹینڈ کرنے ہیں، تو پھر وہ بعد میں ان سنتوں کو پڑھے گا. اس بارے میں بھی آگے انشاءاللہ روایت آ رہی ہے. ایسی صورت میں آپ جماعت میں شامل ہو جائیں اور فرض پڑھ کر سنتیں پڑھ لیں، یعنی فرض نماز پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھ لیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صبح کی فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، صبح کی فرض نماز 2 رکعتیں ہیں، تم نے مزید 2 رکعتیں کیسی پڑھی ہیں؟ آبویسلی یہ ایک سوال تھا کیونکہ جماعت تو ہو چکی ہے اور 2 رکعتیں ہم پڑھ چکے ہیں، تم کون سی 2 اضافی پڑھ رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں نے 2 رکعتیں سنت جو فرضوں سے پہلے ہیں نہیں پڑھی تھیں، انہیں اب پڑھا ہے. یعنی اس نے کلیریفیکیشن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہو جانا رضامندی کی دلیل ہے. محدثین کی اصطلاح میں یہ تقریری حدیث کہلاتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپروول مل جانا خاموشی کی صورت میں تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے مینز آپ نے اوکے کر دیا کہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو وہ یوں کر لے. ایک شخص مسجد میں آیا. اب یہ دوسرا معاملہ ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے فرض پڑھ رہے تھے. اس نے مسجد کے کونے میں 2 رکعتیں سنتیں پڑھی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ امپورٹنٹ سنتیں ہیں، اور اس کو یہ والا معاملہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اگر مس کر گیا ہے اور جماعت شروع ہو گئی ہے تو اس کو جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے اور بعد میں ان کو پڑھ لینا چاہیے. اس نے کیا کیا؟ ایک کونے میں 2 رکعتیں سنتیں پڑھی، پھر جماعت میں شامل ہو گیا. اچھا، جماعت میں شامل ہونے کا ٹائم بھی اس کو مل گیا. کیوں؟ کیونکہ فجر کی قرات طویل ہوتی ہے اور اس کا ریزن یہی ہے کہ میکسیمم لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں. اچھا، اس نے کیا کیا؟ 2 رکعتیں پڑھی سنتیں ایک کونے میں، پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہو گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا، تو نے فرض شمار کسے کیا، جو اکیلے پڑھی تھی یا جو ہمارے ساتھ جماعت سے پڑھی؟ اس سے مسلم نے روایت کی. یعنی یہ پیار والی ڈانٹ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس کو کاؤنٹ کرے گا فرض؟ تو جو خود سے پڑھ لی وہ والی یا جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے وہ والی؟ یعنی اس کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ تمہارا یہ عمل درست نہیں ہے. جماعت کھڑی ہو گئی ہے، ڈیفینیٹلی جماعت میں شامل ہونا ہے. اچھا، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، جلدی جلدی 2 سنتیں پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی تو طویل کی رات ہوگی تو ہم کسی بھی ٹائم پر جماعت میں شامل ہو جائیں گے. ابھی جیسے جماعت شروع ہی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے ہماری 1 رکعت مس ہو جائے لیکن ہماری یہ 2 سنتیں ہو جائیں گی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ کسی بھی نماز کے لیے نہیں ہو سکتا. اگر آپ ظہر کی جماعت میں شامل ہیں، عصر کی نماز میں شامل ہیں اور آپ کی سنتیں باقی ہیں تو آپ سنتوں کو بعد میں پڑھیں گے. اگر آپ نے پڑھنا شروع بھی کر دی ہیں اور جماعت کی تکبیر ہو گئی، اللہ اکبر کہہ دیا امام نے، اب آپ نے اپنی نماز کو اسی وقت ختم کرنا ہے اور جوائن کرنا ہے جماعت کو. ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل تشہد میں ہوتے ہیں تو آپ مختصر تشہد پڑھیں اور سلام پھیر لیں. بعض دفعہ آپ قیام میں ہوتے ہیں تو اب آپ اتنا انتظار نہیں کریں گے کہ آپ پوری رکعت پڑھیں. نہیں، آپ نے فوراً ہی اپنی نماز کو ختم کرنا ہے اور جماعت میں جوائن ہونا ہے. وہ پھر کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے آپ قیام میں کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے آپ رکوع سے کھڑے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کمپلیٹ کرنے کی اسٹیٹ میں ہوں تو کر لیں ایز سون ایز پاسبل اور جماعت میں شامل ہو جائیں. لیکن آپ آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں اپنی پوری اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں جماعت میں شامل ہو جاؤں کیونکہ نماز تو ٹھہر کر پڑھنی چاہیے. پھر ایسا نہیں ہوتا. ہر سچویشن میں آپ کا ڈیسیشن اکارڈنگ ٹو شریعہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرض ہوتے وقت سنتوں کا پڑھنا درست نہیں ہے. یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ آپ کے پاس آ گیا، یہ فقہی سٹیٹمنٹ آپ کے پاس آ گیا کہ اگر جماعت ہو رہی ہے آپ کوئی بھی سنت اس وقت ادا نہیں کر سکتے. اب جو کچھ بھی کرنا ہے
یعنی سنتوں میں سے، تو آپ وہ آفٹر صلاح کریں گے، یعنی فرض کی جماعت ختم ہونے کے بعد کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہاں پر اب جو نیکسٹ ٹاپک ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے میں 2 اور نفل نمازیں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی جس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے. ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت. ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے کی 4 رکعتوں اور بعد کی 4 رکعتوں کی پابندی کرے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب آپ ظہر کے 4 فرض پڑھ کر 2 کر کے یہ 4 سنتیں اور پڑھ لیں. اچھا، آپ جب ظہر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ 4 سنتیں پڑھتے ہیں نا، 4 سنتیں. اور یہ مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ؟ مؤکدہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھ لی. پھر اس کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ 4 فرض. وہ تو لازمی ہے پڑھنا، صحیح. پھر فرض پڑھنے کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ 2 سنتیں، یہ بھی مؤکدہ ہیں. اب آپ ایڈیشنل 2 اور پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہ اجر لکھ دیا جائے گا. اجر کیا ہے؟ اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. یوں آپ کی ٹوٹل 12 رکعتیں ہو جائیں گی. 4 سنتیں فرض سے پہلے، پھر 4 رکعتیں فرض، اور پھر اس کے بعد 2 اور پھر 2. یہ جو بعد میں آپ نے 2 کر کے پڑھی ہے نا 4 رکعتیں، اس میں سے 2 مؤکدہ ہیں اور 2 مستحب ہیں. اگر آپ نے یہ 2 ایڈ کر دیں اپنی ظہر کی نماز میں تو انشاءاللہ تعالی ابو داؤد کی روایت کے مطابق آپ پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی انشاءاللہ. سنن نبی داؤد میں ہے فرض کے بعد والی 4 رکعت میں 2 تو مؤکدہ سنت ہیں اور باقی 2 مستحب ہیں. ان کو 2 رکعت کر کے پڑھنا بہتر ہے. یعنی آپ پھر ایک سلام کے ساتھ ہی 4 رکعتیں نہیں پڑھیں گے، آپ 2 کر کے پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں سے جو 2 ہیں وہ مؤکدہ ہیں اور 2 مستحب ہیں. اور یہ وہ 2 رکعتیں ہیں اگر آپ اس کو ڈیلی بھی پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ ایک پرٹیکولر اجر جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو ڈیلی بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں. ڈیلی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر سکتے ہیں کہ جن پر جہنم کی آگ حرام ہے. بہت سے لوگ اس سنت کو لے کر کنفیوز ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھیں گے یا 2؟ کیونکہ اگر ہم 4 پڑھیں گے تو سنت مؤکدہ کی 2 رکعتیں چھوٹ جائیں گی، اور 2 پڑھیں گے تو یہ 4 رکعتیں چھوٹ جائیں گی. تو میں نے اسی لیے اس کو واضح کر دیا آپ کو. ٹھیک ہے، آئی ریپیٹ کہ آپ پہلے 4 سنتیں پڑھیں گے جو کہ مؤکدہ ہیں، یہ ظہر کی نماز کی میں بات کر رہی ہوں. پھر اس کے بعد آپ 4 فرض پڑھیں گے جو کہ لازمی ہے پڑھنا، اور پھر اس کے بعد آپ 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کریں گے. اور پھر اگر آپ نے 2 ایڈیشنل جو مستحب سنتیں وہ ادا کر لیں تو انشاءاللہ اس اجر کو پا لیں گے. ٹھیک ہے جی، واضح، پوری طرح سے کلیئر. اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ظہر کی چاہیں تو 10 رکعتیں پڑھیں، چاہیں تو 12 رکعتیں پڑھیں. ایک اور نفل نماز جس کا بڑا اجر ہے، عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھنے کا اجر عظیم حدیث میں پتہ چلتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد یعنی فرض ادا کرنے کے بعد 4 رکعت ادا کیا کرتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں گزاری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو انہی کے ہاں قیام پذیر تھے. پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی، پھر آپ گھر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت ادا فرمائی اور پھر آپ سو گئے. اسے بخاری نے روایت کیا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھا کر گھر آ کر پھر کتنی رکعتیں اور پڑھی؟ 4، اور پھر آپ سو گئے. ٹھیک ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے. صحیح احادیث میں عشاء کے بعد 4 رکعت ادا کرنے کا لیلۃ القدر میں قیام کے برابر اجر قرار دیا گیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص عشاء کے بعد 4 رکعت ادا کرے اور ان کے درمیان سلام کے ساتھ فصل یعنی علیحدگی نہ کرے، یعنی ایک ہی سلام کے ساتھ انہیں ادا کرے، تو یہ لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے مثل یعنی برابر ہے. اسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے.
اس طرح کی اور بھی موقوف روایات موجود ہیں. اچھا اس میں آپ دیکھیں تو حدیث میں جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب کوئی حدیث صحابی پہ آ کر رک جائے اور وہ یہ نہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ موقوف حدیث کہتے ہیں یا آثار صحابہ کہتے ہیں. اس طرح کے آثار صحابہ اور اس طرح کی موقوف روایات بہت ملتی ہیں اسی اجر کے بارے میں. ٹھیک ہے, میں نے سبھی کو یہاں شامل نہیں کیا, میں نے ایک ہی کو شامل کیا ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حکماً مرفوع کے درجے میں ہے. مرفوع وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں چین راوی سے چلتے چلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. یعنی مثال کے طور پر تبا تابعین کے بعد تابعین, تابعین کے بعد صحابہ کرام, صحابہ کرام کے بعد پھر کون آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو جو راوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی اس کو مرفوع حدیث کہتے ہیں, اور اس کا حکم تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کو فالو کرنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اتنی موقوف روایتیں موجود ہیں اس اجر کے بارے میں, ان نوافل کے بارے میں, کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ موقوف روایات, یہ آثار صحابہ حکماً مرفوع کے درجے میں ہے. ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام سے یہ حدیث سندن صحیح ہے, یعنی چین کو چیک کیا گیا تو چین بھی بالکل ٹھیک ہے. تو اتنے قلیل عمل میں اتنا کثیر اجر ملتا ہے, تو ہمیں اس کا لازماً اہتمام کرنا چاہیے. اب اس میں آپ کیا کریں گے کہ عشاء کے 4 فرض آپ نے پڑھ لیے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد 2 رکعت آپ پڑھیں گے جو کہ سنت مؤکدہ ہیں, اور یہ ان 12 رکعتوں میں شمار ہوتی ہیں جو سب سے پہلی حدیث ہم نے اس چیپٹر کی پڑھی. ٹھیک ہے, عشاء کے بعد آپ نے کتنی پڑھی؟ 2 رکعتیں سنتیں, یہ مؤکدہ ہیں, یہ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد آپ 4 رکعتیں پڑھ لیں, 1 سلام 2 تشہد کے ساتھ. ٹھیک ہے, جس میں 2 تشہد ہوں گے, یعنی آپ نے پہلا تشہد پڑھا قاعدہ اولا جس کو آپ کہتے ہیں, پھر آپ کھڑے ہو گئے, تیسری اور چوتھی رکعت پڑھی, پھر قاعدہ آخر کیا اور سلام پھیرا. 4 رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھیں, اس میں آپ فصل نہ کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کیا اجر ملے گا؟ لیلۃ القدر میں قیام کے برابر اجر ملے گا. یعنی یہ 4 رکعتیں آپ نے کس میں پڑھی؟ لیلۃ القدر میں پڑھی. سبحان اللہ. ویسے رمضان المبارک میں جب لیلۃ القدر آپ تلاش کرتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ کون سی طاق رات لیلۃ القدر تھی. آپ 5 کی 5 طاق رات میں اس کو تلاش کرتے ہیں, لیکن آپ کو کنفرم نہیں ہوتا. اچھا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی طاق رات میں آپ زیادہ عبادت کر لیتے ہیں, کسی طاق رات میں آپ کم عبادت کر پاتے ہیں. بسا اوقات انسان جو ہے وہ سیم عبادت 5 کی 5 طاق راتوں میں نہیں کر سکتا, اور اس کو شیور بھی نہیں ہے کہ کون سی لیلۃ القدر ہے. لیکن یہ والے جو 4 نفل آپ پڑھتے ہیں, اس کو آپ نفل کہہ لیں یا سنتیں کہہ لیں, ٹھیک ہے, یہ جو آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں, اس میں تو آپ کو اجر کنفرم کہہ دیا گیا کہ آپ نے گویا لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں, آپ نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اتنے چھوٹے ٹائم پیریڈ میں اتنا بڑا اجر اگر مل رہا ہو تو اس کو تو ضرور اویل کرنا چاہیے. پھر آپ سو جائیں, اور سونے کے بعد پھر آپ اٹھیں اگر آپ کو تہجد پڑھنی ہے, اور اگر آپ کو تہجد نہیں پڑھنی تو پھر آپ وتر بھی ساتھ پڑھ لیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایک مطلب میکسیمم اجر والا کام کر کے سونے کا اہتمام کیا. الحمدللہ. کوشش کریں کہ آپ اس کو آلٹرنیٹ بیسس پر کر سکیں. کرنا تو ڈیلی چاہیے, لیکن اگر آپ ڈیلی نہیں کر سکتے تو آلٹرنیٹ بیسس پر کیجیے, ایک دن چھوڑ کر ایک دن کیجیے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کر سکتے تو ویکلی بیسس پر کیجیے, ویکلی بیسس پر نہیں کر سکتے تو منتھلی بیسس پر کیجیے. یعنی کوئی نہ کوئی تو سیٹ اپ بنائیں ایسا. آپ چاہیں تو روزانہ لیلۃ القدر کا اجر پا سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ بات کہ کل قیامت کے دن ہم سب کو نیکیوں کی بہت ضرورت ہوگی, کیونکہ ہماری اتنی کوتاہیاں ہیں, ہماری اتنی خامیاں ہیں, ہماری اتنی غلطیاں ہیں, ہمارے اتنے گناہ ہیں کہ وہ واش آؤٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس بڑی بڑی نیکیاں. کتنے ایسے گناہ ہیں, کتنی ایسی غلطیاں ہمیں پتہ بھی نہیں اور ہم کر جاتے ہیں, اور کچھ کا ہمیں پتہ بھی ہے. کچھ کے لیے تو ہم استغفار کر لیتے ہیں اور کچھ کے لیے تو ہم کرتے بھی نہیں. تو لازماً ہمیں ایسی نیکیاں نوافل کی صورت میں چاہیے ہوں گی کہ جو ہمیں کل قیامت کے دن کام آئے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو روزانہ کی بیسس پر آپ کو یہ اپرچونٹی دی ہے اللہ نے کہ آپ قیام اللیل کر سکیں. کس میں؟ لیلۃ القدر میں
انشاءاللہ. جی نہیں، تہجد الگ ہے. یہ جو 4 رکعت میں نے بتائی ہے نا، آپ نے 4 فرض پڑھے عشاء کے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کتنی پڑھیں گی؟ 2 سنتیں. کیوں یہ 2 سنتیں؟ تو وہ 12 رکعتوں میں ہے نا، جس کو اگر آپ پڑھیں تو جنت میں ایک گھر بنے گا آپ کا، جو سنت موقت ہے. پھر اس کے بعد آپ 4 رکعت پڑھیں، پھر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو اس کا اجر الگ ہے. یہ آپ سونے سے پہلے پڑھ رہے ہیں. پھر آپ اگر تہجد کے لیے نہیں اٹھ رہے تو پھر وتر پڑھ کے سوئیں، ٹھیک ہے. یہ ہوم ورک لے لیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو ایڈیشنل سنتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو ہم سب 1 ہفتہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس اجر کو آپ فیل کیجئے گا. یہ جو میں نے آپ کو ظہر کے بعد 4 رکعتوں والی بات بتائی جس میں اجر یہ ہے کہ آپ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، آپ کو اندازہ نہیں یہ کتنا بڑا اجر ہے. یعنی آپ کو جہنم میں اللہ داخل ہی نہیں کرے گا. کچھ علماء تو اس کی یہ تطبیق کرتے ہیں، یعنی اس حدیث کی تشریح میں یہ بتاتے ہیں کہ ایسا شخص جہنم میں جائے گا ہی نہیں پھر. اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا اینڈ جنت ہوگا. یعنی اگر اس کے نامہ اعمال میں ایسے گناہ ہیں کہ جس کی پنشمنٹ اس کو جہنم میں ملنے چاہیے تو اللہ کا انصاف ہے کہ اس کو ملے گی وہ پنشمنٹ، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ جائے گا کہاں؟ جنت میں جائے گا. یعنی اس کی فائنل ڈیسٹینیشن جو ہے وہ جنت ہی ہوگی انشاءاللہ تعالی. جی بیٹا 4 رکعت ایک ساتھ ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہے. 2 تشہد 1 سلام بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. کیونکہ عبداللہ بن مسعود نے کہا نا کہ وہ فصل نہ کرے، سلام کے ساتھ اس میں فصل نہ کرے، 2 کر کے نہ پڑھے. ویسے سنتیں ریکمینڈ کس طرح کی گئی ہیں؟ 2 کر کے پڑھ کے، لیکن یہ اسپیشل ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر فرض پڑھنے کا ہی صرف ٹائم بچا ہے، صبح فجر میں آنکھ دیر سے کھلی ہے اور صرف فرض پڑھنے کا ہی ٹائم بچا ہے، تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے گا؟ تو پہلے فرض آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. فرض پڑھنے کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو آپ فوراً ہی پھر سنتیں پڑھ لیں. لیکن اگر ٹائم نہیں بچتا پھر اس صورتحال میں آپ اشراق کے ٹائم کا ویٹ کر لیں اور پھر آپ سنت ادا کر لیں. ویسے تو علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ فوراً بھی پڑھ لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کر لو، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ آپ تھوڑا ٹائم جاگ کے اشراق کا ویٹ کر کے اور پراپر ٹائمنگز میں ان سنتوں کو آپ ادا کر لیتے تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے. نمازوں کی رکعت، اچھا میرے حساب سے یہ ہیڈنگ غلط ہے. یہاں یہ ہونا چاہیے کہ نمازوں کی رکعتوں کی تفصیل، کہ کیا فرض ہے کیا سنتیں ہیں. اب یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے دیا ہے، لیکن میں اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ نمازوں کی رکعتوں کی تفصیل سنتوں کے اعتبار سے اور فرائض کے اعتبار سے ہونی چاہیے، جس میں یہ بتائی جائیں کہ جی فجر میں اتنی سنتیں مؤکدہ ہیں اور اتنے فرض ہیں، اور پھر غیر مؤکدہ یہ بتائی گئی ہیں یا مستحب یہ بتائی گئی ہیں. لیکن کتاب میں لکھا ہوا ہے تو اس کو میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے لیے. یہ بچپن میں بھی ہمیں سکھائی جاتی تھی اسکول میں کہ ظہر کی کتنی رکعتیں، وہاں کچھ ترتیب اور تھی، ٹھیک ہے. اور جب ہم نے قرآن و سنہ کا علم حاصل کیا تو یہاں ترتیب کچھ اور اس کی تفصیلات کچھ اور. جیسے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ عشاء کی 17 رکعتیں اور باقاعدہ اس کی ڈیٹیلز بھی بتائی جاتی تھی. لیکن جب باقاعدہ علم حاصل کیا تو پتہ چلا کہ بھئی تفصیلات تو کچھ یوں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ نمازوں کی رکعات کی جو ہیڈنگ ہے، اگر آپ اس کو یوں کر لیں کہ نمازوں کی رکعتوں کی تفصیل سنت اور فرائض کے اعتبار سے. اگر ہم نے آپ سے اس بارے میں کوئی سوال پوچھا بھی تو یہی پوچھیں گے، کیونکہ دیکھیں نماز فجر میں وہ کیا بتا رہے ہیں، 2 فرض اور اس سے پہلے کی 2 سنتیں، کل 4 رکعتیں ہوئی. یہاں تک تو مسئلہ ابھی بھی اتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ یوں بات کرتے ہیں یہاں پر کہ فجر کی نماز میں 2 سنتیں مؤکدہ ہیں اور پھر اس کے بعد 2 فرض ہیں، ٹھیک ہے. نماز ظہر 4 فرض، اس سے پہلے 4 سنتیں مؤکدہ اور بعد میں 2 سنتیں مؤکدہ، کل 10 رکعتیں ہوئیں. لیکن اگر ہم 2 مستحب والے بھی شامل کر لیں تو پھر یہ کل 12 ہو گئی. تو اگر میں آپ سے ظہر کی نماز کے بارے میں پوچھوں تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ مؤکدہ سنتیں یہ ہیں، فرض اتنے ہیں اور مستحب نفل یہ ہیں، ٹھیک ہے. تو بات مکمل ہوتی ہے نا. اب یہ بات ایسی ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہم نامکمل فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. نماز اثر میں 4 فرض. اب دیکھیں غیر مؤکدہ سنتیں بھی ہیں اس میں، لیکن اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی. اگر یہاں پر یہ مینشن ہو جاتا کہ عصر کی نماز میں
4 غیر مؤکدہ سنتیں بھی ہیں فرضوں سے پہلے، تو یہ بات مکمل ہوتی. ٹھیک ہے جی. نماز مغرب 3 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں، کل 5 رکعتیں ہوئیں. اب انہوں نے خود سے ہی کہہ دیا کہ 5 رکعتیں ہوئیں، حالانکہ مغرب کی نماز میں 2 سنتیں غیر مؤکدہ بھی ہیں فرضوں سے پہلے. ٹھیک ہے. نماز عشاء 4 فرض ہیں اور نماز عشاء کے بعد 2 سنتیں، کل 6 رکعتیں ہوئیں. اب اگر آپ وہ مستحب والی 4 رکعتیں بھی شامل کر لیں تو یہ کتنی ہو گئی؟ 10. ٹھیک ہے. نماز وتر دراصل رات کی نماز ہے جو تہجد کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے. اچھا، بہت سارے لوگ اس کو عشاء کی نماز کا حصہ سمجھتے ہیں. وتر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، وتر دن کی آخری نماز ہے، اور اگر کسی کو تہجد پڑھنی ہے تو پھر وہ وتر چھوڑے گا. ٹھیک ہے. تو نماز وتر دراصل رات کی نماز ہے جو تہجد کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے. جو لوگ رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکتے ہوں وہ وتر بھی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے خطرہ ہو کہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا وہ اول شب ہی وتر پڑھ لے. اس سے مسلم نے روایت کیا ہے. اب یہاں پر تہجد کا ذکر نہیں ہے کہ کتنی آپ پڑھیں گے اور کیا ہے، وہ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ چیپٹر میں اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سنتوں کا بیان تھا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے دن بھر میں 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ادا کرنی ہے. اس کا اجر کیا ہے؟ 1 گھر روزانہ کی بیسس پر جنت میں بنے گا آپ کا. اب آپ کے اوپر ہے کہ ڈیلی بیسس پر گھر بنائیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو کچھ سنتیں غیر مؤکدہ بھی بتائی گئیں، آپ اس کو کبھی کبھی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. اکثر اس کو چھوڑیں اور عذر کے بغیر بھی اس کو چھوڑیں، لیکن کبھی کبھی اس کو پریکٹس کریں کیونکہ اس کا بھی بڑا اجر ہے. جیسے کہ عصر سے پہلے کی جو 4 رکعتیں ہیں وہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اور اس کا اجر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو دعا ملے گی. ٹھیک ہے، کہ اللہ آپ پر رحمت کرے. ٹھیک ہے جی. پھر اسی طرح سے مغرب کی فرضوں سے پہلے آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ ریکمینڈ کیا، لیکن پھر امت کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے، امت کے اوپر برڈن نہ پڑے اس کو دیکھتے ہوئے اس میں ریلیف دے دیا، لیکن کبھی کبھی اس کو بھی پڑھیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. پھر 2 اضافی نوافل یا سنتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، وہ ظہر کی نماز سے ریلیٹڈ ہے اور عشاء کی نماز سے ریلیٹڈ ہے، جس کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی گئیں. کوشش کریں اس کو بھی اپنی عبادت میں شامل کریں. نفل جو ہے وہ دل کی عبادت ہے، یعنی یہ جو سنتیں ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ نوافل پڑھیں گے، تہجد کے بارے میں پڑھیں گے، پھر قیام اللیل کے بارے میں پڑھیں گے، اسی طرح سے آپ اشراق کے بارے میں اور چاشت کے بارے میں پڑھیں گے. تو یہ جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں یہ دل کی مرضی اور شوق کی عبادت ہے. اس میں آپ جتنا اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں گے انشاءاللہ اللہ کا قرب پائیں گے. کیونکہ فرض سے ریلیٹڈ زندگی تو بہت سارے لوگ جیتے ہیں، لیکن فرضوں سے اوپر اٹھ کر جینا، یعنی نفل کی زندگی جینا، یہ کوئی ہی جیتا ہے، اور اس پر دوام بھی بہت کم لوگ ہی اختیار کرتے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیو جنریشن پڑھائیوں میں اتنی زیادہ بزی ہوتی ہے، زیادہ تر فرض پڑھتے ہیں بس، پھر اس کے بعد ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، یعنی جو سنت مؤکدہ ہے وہ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سنت مؤکدہ کو اگر عذر کے بغیر آپ چھوڑیں گے تو علماء کے نزدیک یہ اتنی ریکمینڈڈ اور اتنی ہائیلی ریکمینڈڈ سنتیں ہیں کہ بغیر عذر کے چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ آپ کا محاسبہ کر سکتا ہے. اللہ پوچھے گا کہ کیوں نہیں پڑھی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں الحمدللہ ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں تہجد، قیام اللیل، قیام رمضان اور وتر کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.